السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ کی خدمت میں بہت پیارا قصہ بیان کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ تعلق اسرائیلی گھرانوں سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کی آج بھی تعداد لاکھوں کے قریب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کی لاکھوں کی تعداد آج بھی موجود ہے۔ اسرائیل کے نام سے علیحدہ مقام تیار کر لیا۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام جس خاندان میں پیدا ہوئے اس خاندان کا نام بنی اسرائیل ہے۔ اس خاندان کا سلسلہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اسرائیل کا معنی ہوتا ہے یعنی کہ خدا کا بندہ۔ یہی وجہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادوں کو بنی اسرائیل کہا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا وطن کینان تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کینان میں زبردست قحط پڑ جاتا ہے۔ کینان میں اناج ملنا مشکل ہو گیا۔ زبردست قحط پڑ گیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ مصر چلے گئے تھے۔ یہ ایک طرح کی ہجرت تھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام مصر چلے گئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کس طرح اور کس حال میں ہجرت کر گئے، اس واقعہ کا ذکر حضرت یوسف علیہ السلام کی تاریخ میں ملتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد مصر میں آباد ہو گئی۔ بنی اسرائیل دوسری قوموں کی غلامی کرتی تھی کیونکہ بنی اسرائیل میں تعداد کم تھی اور دوسری قوم میں تعداد زیادہ تھی، اسی لیے بنی اسرائیل ان کی غلامی کرتی تھی۔ بنی اسرائیل ان کی غلامی میں بڑی زیادہ محنت کرتے، اپنی پیٹھ پر وزن اٹھاتے اور گہرے گہرے کنویں کھودتے ان لوگوں کے لیے، اور اونچی اونچی عمارتیں بنایا کرتے تھے بنی اسرائیل ان کی غلامی میں۔ اور خود بنی اسرائیل کا یہ حال تھا کہ انہیں پیٹ بھر کے کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ مصر کے باشندے، مصر کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ مصر میں کوئی خدا کو نہیں جانتا تھا، نہیں پہچانتا تھا۔ وہاں کے سارے لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ان بتوں میں سے ایک بت کا نام حارث تھا جو کہ جنگ کا خدا کہلاتا تھا، اور وہ لوگ جانوروں کو بھی اپنا خدا اور اپنا دیوتا مانا کرتے تھے۔ تمام جانوروں میں سب سے بڑا درجہ بیل کو دیا کرتے تھے۔ بیل کی پوجا کیا کرتے تھے اور سورج کی بھی پوجا کیا کرتے تھے۔ اور مصر کا بادشاہ فرعون کہلاتا تھا۔ اس فرعون نے خود کو اپنے آپ کو خدا کا درجہ دے رکھا تھا اور لوگوں سے اپنے آگے سر جھکواتا تھا۔ اس فرعون نے اپنے آپ کو خدا کا درجہ دے رکھا تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے، نجومی اور جادوگروں نے فرعون سے کہا، ان نجومی نے اور جادوگروں نے اس فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا، یعنی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تمہارے اور تمہارے دین کی مخالفت کرے گا، تمہارے دین کو نہیں مانے گا اور وہ تمہیں خدا نہیں مانے گا۔ فرعون یہ باتیں نجوموں کی سن کر غصے میں آ جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ فرعون درباریوں سے کہتا ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ دربار کے لوگ اسے مشورہ دیتے ہیں۔ دربار کے لوگوں نے کہا کہ اس مصیبت سے ایک ہی راستہ ہے جو کہ ہم بچ سکتے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ جلدی بتاؤ وہ کون سا راستہ ہے جو ہم اس مصیبت سے بچ جائیں۔ پھر درباریوں نے کہا وہ راستہ یہ ہے، جب اسرائیلیوں کے گھر پر کوئی بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے رکھ لیا جائے یعنی کہ چھوڑ دیا جائے۔ جب بھی اسرائیلی گھروں میں کوئی بھی لڑکا پیدا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے۔ اور محل کے درباریوں نے کہا اسی طرح خطرہ ٹل جائے گا۔ اور ان لوگوں نے کہا اسرائیلیوں کے گھر پہ جاسوس کو چھوڑ دیا جائے، یعنی کہ سپاہیوں کو چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ یہ پتہ لگانے میں کامیاب ہو جائیں بنی اسرائیل میں کون سی عورت حاملہ ہے۔ فرعون نے درباریوں کی بات سن کر کہا کہ اب ایسا ہی ہوگا، چنانچہ ویسا ہی ہوا۔ اسرائیلیوں میں فوجوں کو تعینات کر دیا گیا۔ وہ حاملہ عورتوں کو پتہ کرتے اور معلومات کرتے
اور اسرائیلیوں لوگوں کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ فرعون کے خلاف آواز اٹھا سکیں۔ اسرائیلی لوگ بڑے کمزور اور بڑے غریب لوگ تھے، ان کے اندر اتنی ہمت اور اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ فرعون کے خلاف آواز اٹھا سکیں یا پھر فرعون سے جنگ کر سکیں۔ اسرائیل میں عمران نامی ایک شخص رہتا تھا۔ بنی اسرائیل میں عمران نام کا ایک انسان رہتا تھا۔ عمران کے گھر پر ایک لڑکا پیدا ہوا اور عمران کی بیوی بڑی پریشان تھی، کہیں فرعون کے سپاہی وہاں نہ آ جائیں، بس وہ سوچ رہی تھی اور بہت پریشان تھی۔ عمران کی بیوی یہی سوچ رہی تھی کس طرح بچے کو بچایا جائے، اور وہ سوچ رہی تھی فرعون کے سپاہی گھر گھر جاتے ہیں۔ آخرکار فرعون کو معلوم ہو جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، اور وہ فوراً اپنے سپاہیوں کو بھیجتا ہے۔ سپاہی عمران کے گھر کے طرف دوڑے چلے آتے ہیں اور دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ عمران کی بیوی سمجھ گئی یہ فرعون کے سپاہی ہوں گے ضرور۔ عمران کی بیوی نے فوراً اپنا بچہ لیا، جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ وہ خوف سے پریشان تھی۔ اس نے اپنے بچے کو اٹھایا اور جلتے ہوئے تندور کے اندر ڈال دیا۔ اس نے سوچا اس طرح فرعون کے سپاہیوں کو شک بھی نہ ہوگا۔ پھر عمران کی بیوی نے دروازہ کھول دیا۔ فرعون کے سپاہی گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ فرعون کے درباروں نے بچے کو ہر جگہ تلاش کیا، گھر کا کونا کونا دیکھا، پر جلتا ہوا تندور نہ دیکھا۔ انہوں نے سوچا اس کے اندر بھلا بچہ کیسے ہو سکتا ہے۔ گھر کا چپا چپا ان سپاہیوں نے چھان مارا۔ پھر فرعون کے سپاہیوں کو جب بچہ نہیں ملا تو وہ واپس چلے گئے۔ عمران کی بیوی یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے معلوم ہے میرا بچہ جل کر راکھ اور خاک ہو گیا ہوگا، کیونکہ میں نے جلدی میں جلتے ہوئے تندور میں اپنے بچے کو ڈال دیا تھا۔ بس وہ یہی سوچ رہی تھی کہ میرا بچہ جل کے راکھ اور خاک ہو گیا ہوگا۔ عمران کی بیوی نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر تندور کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی تندور کی طرف دیکھتی ہے خوشی کے مارے اچھل پڑتی ہے۔ بچہ پوری طرح سے تندور کے اندر محفوظ تھا، صحیح سلامت تھا۔ آگ نے کسی بھی حصے کو ہرگز نہیں جلایا۔ بچہ ایک دم سرکشت رہا۔ جب ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے خوشی سے اچھلتی ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ اس عورت نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا اور کہنے لگی کہ خطرہ ٹل گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے عمران کی بیوی کے دل کے اندر یہ بات ڈالی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے عمران کی بیوی کے دل کے اندر یہ خیال پیدا کیا، اپنے بچے کو دودھ پلا کر اور کپڑے پہنا کر ایک صندوق کے اندر بند کر کر دریائے نیل میں بہا دے۔ عمران کی بیوی نے ایک خاص قسم کا صندوق تیار کیا، بہت ترکیب سے اس صندوق کو بنایا۔ اس صندوق میں پانی داخل ہونے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ عمران کی بیوی نے ایسا صندوق بنایا تاکہ پانی کا ایک بھی قطرہ اندر نہ آ سکے۔ عمران کی بیوی نے بچے کو دودھ پلایا اور کپڑے پہنا کر صندوق میں ڈال دیا اور دریائے نیل میں بہا دیا۔ اور عمران کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام مریم تھا، اور ماں نے بیٹی سے کہا اس صندوق کے ساتھ ساتھ دریا کے کنارے چلتے رہو اور صندوق کو دیکھتی رہو۔ جیسے ہی بیٹی نے ماں کی باتوں کو سنا اور ویسا ہی کیا، صندوق کے ساتھ ساتھ چلتی رہی اور دھیان کرتی رہی۔ اسی دریا کی ایک شاخ فرعون کے محل کے کنارے سے گزرتی ہے۔ صندوق محل کے احاطہ میں داخل ہو گیا۔ این محل کے سامنے رک گیا صندوق۔ وہاں پر فرعون اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ صندوق پر فرعون اور فرعون کی بیوی کی جیسے ہی نگاہ پڑتی ہے وہ دیکھتے ہیں، اور عمران کی بیٹی سب کچھ دیکھتی رہتی ہے۔ جیسے ہی صندوق محل کے قریب ہوا، عمران کی بیٹی مریم اپنے گھر کی طرف لوٹ گئی۔ گھر جا کر اپنی ماں سے سارا ماجرا بیان کیا، کس طرح وہ صندوق محل کی طرف روانہ ہوا اور کس طرح فرعون اور فرعون کی بیوی کی اس صندوق پر نظر پڑی۔ سارا ماجرا بیان کیا اپنی ماں کے سامنے۔ فرعون نے صندوق نکالا اور جب کھولا تو بہت زیادہ خوبصورت بچہ اسے نظر آیا، جو کہ بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ اللہ کے پیغمبر بڑے حسین اور خوبصورت ہوتے ہیں۔ فرعون اور فرعون کی بیوی دونوں حیران ہو گئے بچے کو دیکھتے ہی۔
پھر فرعون نے کہا کہ یہ بچہ اسرائیلیوں کا معلوم ہوتا ہے، یعنی کہ یہ بچہ شاید بنی اسرائیلوں کا ہے۔ فرعون نے کہا کہ اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے۔ فرعون کی بیوی نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، بہت ہی اچھا ہوگا اس بچے کو پال پوس کر بڑا کیا جائے۔ فرعون نے اپنی بیوی کی باتوں کو سنا اور غور کیا۔ آخر فرعون مان ہی جاتا ہے، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ پھر فرعون اور فرعون کی بیوی نے بچے کو اٹھا لیا، بچے کی پرورش کرنے لگے۔ بچے کو محل میں لے آتے ہیں، لیکن بچہ محل میں کسی کا بھی دودھ نہیں پیتا ہے۔ فرعون حیران ہو جاتا ہے، وہ ایک سے ایک ماؤں کو پیش کرتا ہے، لیکن بچہ کسی کا بھی دودھ نہیں پیتا۔ مریم نے فرعون کی بیوی سے کہا، میں ایک دایا ایسی لے کر آؤں گی، یقیناً یہ بچہ اس کا دودھ ضرور پیے گا۔ فرعون کی بیوی نے کہا، اگر تم ایسی دایا لے آئی، اگر اس بچے نے اس کا دودھ پی لیا تو میں تمہیں انعام بھی دوں گی۔ عمران کی بیٹی مریم دوڑ کر اپنے گھر جاتی ہے اور ماں سے کہتی ہے کہ ماں چل، ماں کو ساری بات بتاتی ہے اور ماں کو ساتھ لے کر محل میں آتی ہے۔ محل میں پہنچتے ہی ماں نے سب سے پہلے بچہ اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنی چھاتی سے لگایا۔ جیسے ہی ماں اپنے بچے کو چھاتی سے لگاتی ہے، بچہ خوشی خوشی دودھ پینے لگتا ہے۔ فرعون اور فرعون کی بیوی بچے کو دودھ پیتے ہوئے دیکھتے ہوئے بڑے خوش ہوئے کہ بچے نے دودھ تو پی لیا۔ عمران کی بیوی کو اس محل میں رکھ لیا گیا کیونکہ یہ بچہ انہی کا دودھ پیتا تھا۔ وہ خوشی خوشی محل میں رہنے لگیں۔ ماں اور بیٹا اس محل میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ دن گزرتے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو اسی محل میں پہنچتے رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 20 سال ہو گئی تو فرعون نے ان کی شادی کرا دی۔ یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آپ کی جوانی تک کی باتیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں، جبکہ فرعون نے یہ حکم دیا تھا بنی اسرائیل میں کوئی بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اور دیکھو موسیٰ علیہ السلام کس طرح محل میں خوشی خوشی رہتے ہیں۔ کیا شان ہے یا رب تیری، سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی چند باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیں، اور آگے کا باقیہ جلد ہی ہمارے چینل پر اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔